گاڑی کے ٹائروں کی تیز چیخ نے یونیورسٹی کی پارکنگ میں ایک لمحے کو سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ اس سے پہلے کہ معروف سمجھ پاتی کہ کیا ہوا، ایک فولادی گرفت نے اس کی نازک کلائی کو جکڑ لیا تھا۔ اس نے تکلیف سے بلبلا کر پلٹ کر دیکھا تو وجود میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ التمش تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں دہکتی چنگاریاں تھیں اور چہرے کی رگیں غصے کی شدت سے ابھری ہوئی تھیں۔ وہ کسی زخمی شیر کی مانند لگ رہا تھا جس کے نام کی انگوٹھی پہنی ہے۔ اس نام کی لاج رکھنا بھی سیکھو ماروخ۔ اس کی آواز دھیمی مگر کسی دھاڑ سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس نے ماروخ کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ قریب ہی کھڑا فارس جو چند لمحے قبل تک ماروخ پر اپنے سحر پھونک رہا تھا، خوفزدہ ہو کر اپنی گاڑی سے چپک گیا۔ ارد گرد موجود طلباء و طالبات رک کر یہ منظر دیکھنے لگے تھے۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ماروخ نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ لوگوں کی نظریں سے کاٹ رہی تھی اور اس کی انا کا شیش محل چکنا چور ہو رہا تھا۔ پاگل پن تو تم نے شروع کیا ہے۔ میری غیرت کو بازار میں نیلام کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تمہیں؟ التمش نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ ماروخ کا دل لرز گیا۔ اس ایک لمحے میں جب وہ اسے زبردستی اپنی جیپ کی طرف گھسیٹ رہا تھا، ماروخ کی آنکھوں کے سامنے چند دن پرانا منظر گھوم گیا۔ ماما، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ شخص میرے جوڑ کا نہیں، وہ ایک چلتا پھرتا ماضی ہے، ایک ایسا ماضی جس سے میں چھٹکارا پانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے عالیشان کمرے میں سمینہ بیگم کے سامنے بے نیازی سے ٹہل رہی تھی۔ وہ تمہارے تایا کا بیٹا ہے، ایک وعدہ ہے جو ہم نے کیا تھا۔ سمینہ بیگم نے بے بسی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماروخ ایک استہزائیہ ہنسی ہنسی۔ وعدہ؟ ایک ایسا وعدہ جو میری زندگی کو ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھ دے جس سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں، جو آج کے دور میں بھی خاندانی روایات اور غیرت کے بوسیدہ اصولوں میں جیتا ہے۔ وہ میرے ساتھ چلے گا تو میرا محافظ کم اور ذاتی باڈی گارڈ زیادہ لگے گا۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا شوہر۔ اس کی محبت سچی ہے ماروخ، وہ تمہیں محبت؟ ماروخ نے ان کی بات کاٹ دی۔ اس کی محبت بھی اسی کی شخصیت کی طرح دقیانوسی اور بورنگ ہوگی۔ نہ کوئی خاص شکل ہے نہ عقل۔ مجھے ایک ایسا ساتھی چاہیے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، جو میرے دوستوں میں گھل مل جائے، نہ کہ ان پر شکی نگاہوں سے دیکھے۔ التمش خان میرے لیے نہیں بنا۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں اپنا سر جھٹکا، جیسے کسی ناگوار خیال کو جھٹک رہی ہو۔ اسے یاد تھا کہ لاؤنج کے دروازے پر اسے التمش کا سایہ محسوس ہوا تھا، اور یہ جان کر اس کے دل میں ایک ظالمانہ سی تسکین ابھری تھی کہ اس نے یہ سب کچھ سن لیا ہے۔ بیٹھو اندر۔ التمش کی گرجدار آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ اس نے ماروخ کے لیے اپنی جیپ کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ارد گرد کا مجمع اس کے لیے تماشا بن چکا تھا۔ وہ آنسوں کو پیتے ہوئے خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ سفر کے دوران دونوں کے درمیان ایک برفانی خاموشی حائل تھی۔ صرف گاڑی کے انجن کی آواز اور التمش کی بھاری سانسیں اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ماروخ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دماغ اندر ایک طوفان سے گزر رہا تھا۔ زبردستی کر کے کیا حاصل کر لو گے؟ ایک ایسی بیوی جو تم سے نفرت کرتی ہے؟ آخر کار اس نے خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز میں اب بھی بغاوت تھی۔ التمش نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں سڑک سے ہٹا کر اس پر ڈالی۔ ان نظروں میں ایک عجیب سی وحشت اور جیت کا احساس تھا۔ نفرت؟ کوئی بات نہیں، نفرت کو محبت میں بدلنا مجھے آتا ہے، لیکن ٹوٹی ہوئی عزت واپس نہیں جڑتی، اور میں اپنی عزت کو روز روز کسی چوراہے پر نیلام ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تو کیا کرو گے؟ مجھے قید کر دو گے؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی۔ التمش نے انجن بند کیا اور مکمل طور پر اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد اور اٹل فیصلہ تھا۔ قید نہیں کروں گا ماروخ، تمہیں تمہاری صحیح جگہ دکھاؤں گا۔ آج ابھی ہمارا نکاح ہوگا۔ یہ سن کر وہ جیسے سکتے میں آ گئی۔ اس کا پورا وجود سن ہو گیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز کپ کپا گئی۔ میں یہ کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ وہ گاڑی سے اترا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا گھر کے اندر لے گیا۔ سامنے سمینہ بیگم پریشان کھڑی تھی۔ پھپھو، مولوی صاحب کو فون کریں، اس کے لہجے میں حکم تھا۔ نکاح آج ہی ہوگا،
محروق کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے التمش کے پرعزم چہرے اور اپنی ماں کی بے بسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، اس کا غرور، اس کی آزادی، سب کچھ داؤ پر لگ گیا تھا۔ تب اس کے ذہن میں ایک شیطانی خیال نے جنم لیا، ایک آخری خطرناک راستہ، ایک ایسا جھوٹ جو شاید اسے بچا لے یا پھر ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے۔ لاؤنج میں ایک ناقابل برداشت سناٹا طاری تھا، صرف دیوار پہ لگی گھڑی کے ٹک ٹک وقت گزرنے کا احساس دلا رہی تھی، ورنہ ہر شے ساکت تھی۔ سمینہ بیگم جو اپنے مرحوم شوہر کی چھوڑی ہوئی وسیع اور اس کوٹھی کی تنہا وارث تھی، بے بسی کی تصویر بنی صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کی اکلوتی 21 سالہ بیٹی محروق، جو بزنس ایڈمنسٹریشن کی طالبہ تھی، سفید سنگ مرمر کے فرش پہ یوں کھڑی تھی جیسے اس کے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہوں، اور ان کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جو ان کے مرحوم بھائی کی آخری نشانی تھا، 25 سالہ التمش خان۔ وہ اپنے باپ کے قائم کردہ تعمیراتی کاروبار کو کامیابی سے چلا رہا تھا، ایک خود ساختہ، سنجیدہ اور روایتی نوجوان جس کی رگوں میں خالص پشتون خون دوڑتا تھا۔ پھپھو، میں نے آپ سے کچھ عرض کیا ہے، مولوی صاحب کو فون کریں۔ التمش کے لہجے کی اٹل مضبوطی نے سمینہ بیگم کے وجود کو جھنجھوڑ دیا۔ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ اس طرح اچانک بغیر کسی تیاری کے ان کی آواز آنسوؤں میں ڈوبنے لگی۔ وہ اپنے بھائی سے کیے گئے اس وعدے کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی کہ وہ محروق کو ہمیشہ التمش کی امانت سمجھیں گی۔ تیاری مکمل ہے پھپھو، بس نکاح خوں کا آنا باقی ہے۔ التمش کی نظریں محروق کے چہرے پر جمی تھی، جو غصہ اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے رنگ بدل رہا تھا۔ محروق کے لیے یہ لمحہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کا مستقبل، اس کی آزادی، سب کچھ اسے ایک شخص کے فیصلے کی بھینٹ چڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں تیار کیا ہوا آخری ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لبوں پر ایک سرد، زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نکاح مجھ سے؟ اس کی آواز میں ایسی تحقیر تھی کہ التمش کے چہرے کا تناؤ بڑھ گیا۔ کیا واقعی تم ایک استعمال شدہ لڑکی سے شادی کرو گے التمش خان؟ یہ الفاظ نہیں تھے، ایٹم بم تھے جو اس خاموش کمرے میں پھٹے تھے۔ سمینہ بیگم کے منہ سے گھٹی ہوئی چیخ نکلی اور ان کی آنکھیں ناقابل یقین حد تک پھیل گئیں۔ التمش کا مضبوط وجود ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ اس کے سامنے چہرے پہ لہو کی ایک بوند تک نہ رہی، رنگت یوں زرد پڑ گئی جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ محروق نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی اذیت اور بے یقینی کو دیکھا تو اسے ایک شیطانی سکون ملا۔ اس نے ایک اور وار کیا۔ تکلیف ہوئی نا؟ تمہاری وہ مشہور پشتون غیرت، کیا وہ ایک ایسی لڑکی کا بوجھ اٹھا سکے گی جو پاک دامن نہیں رہی؟ سوچ لو دنیا کیا سوچے گی جب انہیں پتہ چلے گا کہ التمش خان کی بیوی… خاموش! اس کی دھاڑ اتنی بلند تھی کہ کوٹھی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ محروق نے التمش کو اس طرح بے قابو ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک گہری چوٹ کا عکس بھی تھا، جیسے کسی نے اس کے اعتماد اور مان کو ریزہ ریزہ کر دیا ہو۔ وہ چند قدم چل کے اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ ان کے درمیان بس چند انچ کا فاصلہ تھا۔ محروق نے ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اپنے چہرے پہ انتہائی ڈھٹائی اور بے نیازی کا ماسک چڑھا ہے۔ التمش اس کی آنکھوں میں سچ تلاش کر رہا تھا، کوئی پچھتاوا، کوئی جھوٹ کا شائبہ، مگر اسے وہاں صرف اپنی ذات کے لیے نفرت اور بغاوت نظر آئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی اس سے بچنے کے لیے، اسے ہمیشہ کے لیے مسترد کرنے کے لیے اپنی عزت تک کو داؤ پر لگا رہی تھی۔ اس کے وجود میں جلتی انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ ٹھیک ہے، اگر اسے ذلت کا اتنا ہی شوق ہے تو صحیح، وہ اسے یہ ذلت اپنے نام کے ساتھ دے گا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور اس کے چہرے پہ ناقابل فہم سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ نکاح تو اب بھی ہوگا۔ تم نے خود کو داغدار کرنے کا انتخاب کیا ہے، تو اب اسی داغ کے ساتھ میرے نام کے سائے میں جیو گی۔ یہ محروق کے لیے غیر متوقع تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے انکشاف کے بعد التمش اسے نفرت سے ٹھکرا دے گا، مگر اس کا رد عمل تو اس کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ اس کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد گھر کے اسی لاؤنج میں ایک بوجھل اور سوگوار ماحول میں نکاح کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ گواہوں میں صرف گھر کا ایک پرانا ملازم اور ڈرائیور تھا۔ سمینہ بیگم سسکیاں لے رہی تھی۔ مولوی صاحب کے پوچھے گئے الفاظ محروق کے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے لبوں سے قبول ہے کے الفاظ ادا کیے، جو کسی اقرار سے زیادہ موت کا پروانہ لگ رہے تھے۔
جبکہ التمش کی پر اعتماد اور مضبوط آواز نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے 3 بار اقرار کیا۔ نکاح نامے پہ دستخط کرتے ہوئے محروق کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے چوری چھپے التمش کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، وہ پتھر کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ اور ایسا مکمل ہوتے ہی التمش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے محروق کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ اس کا رخ اپنی پھپھو کی طرف تھا۔ پھپھو، میں نے اپنا اور اپنے والد کا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے اسے اپنا نام دے دیا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اب مجھے کچھ ضروری کام سے ملک سے باہر جانا ہے۔ امریکہ میں ہماری کمپنی کی ایک نئی برانچ کھل رہی ہے، مجھے وہاں ہونا ہوگا۔ سمینہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ابھی؟ اس وقت؟ جی پھپھو، میری فلائٹ چند گھنٹوں میں ہے۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور پھر ایک نظر محروق پر ڈالی جو ابھی تک سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اس کی نظروں میں نہ محبت تھی نہ نفرت، صرف ایک انجانی ویرانی تھی۔ میں نے اپنا فرض نبھا دیا، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، سیدھا دروازے کی طرف بڑھ گیا اور چند لمحوں میں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور پھر وہ جا چکا تھا۔ لاؤنج پہ ایک بار پھر وہی جان لیوا خاموشی چھا گئی۔ محروق وہیں بیٹھی رہی۔ نکاح نامہ اس کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ وہ قانونی طور پر التمش خان کی بیوی بن چکی تھی، مگر وہ اسے باندھ کر آزاد چھوڑ گیا تھا۔ اس نے التمش کو خود سے دور کرنے کے لیے ایک جھوٹ بولا تھا اور اس جھوٹ نے اسے ہمیشہ کے لیے اس کے نام کے ساتھ قید کر دیا تھا۔ اس کی جیت اس کی سب سے بڑی ہار ثابت ہوئی تھی۔ وقت ایک ٹھہرے ہوئے پانی کی مانند تھا جس کی سطح پہ کوئی ارتعاش نہ تھا۔ التمش کے جانے کے بعد اس عالیشان گھر کی دیواریں مزید اونچی اور سنسان ہو گئی تھیں۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں ڈھلنے لگے، مگر محروق کے لیے ہر صبح ایک ہی جیسی بے رنگ حقیقت لے کر آتی۔ وہ التمش خان کی قانونی بیوی تھی، ایک ایسی حقیقت جسے وہ اپنے ذہن سے کھرچ کر مٹا دینا چاہتی تھی، مگر نکاح نامے پر ثبت اس کے دستخط کسی انمٹ سیاہی کی طرح اس کی روح پر نقش ہو چکے تھے۔ پہلے چند ہفتے اس نے خود کو اپنے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ وہ ایک ایسے انکار میں جی رہی تھی جہاں اسے لگتا تھا کہ یہ سب ایک برا خواب ہے۔ وہ خود کو یقین دلاتی کہ التمش جلد ہی اسے اس جبری بندھن سے آزاد کر دے گا۔ وہ مغرور شخص بھلا کب تک ایک ایسی بیوی کا بوجھ اٹھاتا جس نے اس کی غیرت کو سر عام للکارا تھا۔ سمینہ بیگم دروازے پہ دستک دیتی، کھانے کی ٹرے رکھ کر جاتی، مگر وہ کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ اس کی خاموشی اس کی ماں کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ پھر ایک دن اس نے خود ساختہ خیز سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی انا کے زیرہ بختر کو دوبارہ پہنا، الماری سے اپنے سب سے مہنگے اور جدید لباس کا انتخاب کیا، چہرے پہ اعتماد کا نقاب چڑھایا اور یونیورسٹی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ دنیا کو دکھانا چاہتی تھی کہ التمش خان کا وجود اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ آج بھی وہی آزاد اور خود مختار محروق ہے جسے کوئی زنجیر باندھ نہیں سکتی، مگر اس کی یہ خوش فہمی بہت جلد ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی اس نے یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر قدم رکھا، اسے محسوس ہوا جیسے ہوا میں کچھ بدل گیا ہے۔ کل تک جو نظریں اس کی خوبصورتی کی تعریف میں اٹھتی تھی، آج ان میں تجسس، ہمدردی اور کچھ کی نظروں میں چھپی ہوئی تمسخر کی چبھن تھی۔ فضاؤں میں سرگوشیوں کا زہر گھل چکا تھا۔ اس کی اچانک اور پراسرار شادی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ محروق، کہاں تھی تم اتنے دن؟ اس کی سب سے قریبی دوست سارا اپنے گروپ کے ساتھ اس کی طرف بڑھی۔ اس کے لہجے میں پرانی گرمجوشی کی جگہ ایک محتاط تجسس نے لے لی تھی۔ ہم نے سنا تمہارا اور التمش کا۔ اوہ وہ! محروق نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ بس یہ خاندانی معاملہ تھا، تم لوگ پریشان نہ ہو۔ اس کے گروپ نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ کسی نے یقین نہیں کیا۔ فارس جو کبھی اس کے ایک اشارے کا منتظر رہتا تھا، اسے دور سے دیکھ کر ہی راستہ بدل گیا۔ یہ پہلا پتھر تھا جو اس کے غرور کے آئینے پر لگا تھا۔ دن گزرتے گئے اور یہ پتھراؤ بڑھتا گیا۔ جن دوستوں کے ساتھ وہ گھنٹوں کیفیٹیریا میں کہکے لگاتی تھی، اب وہ اسے دیکھ کر موضوع بدل دیتے۔ لڑکوں نے جو التمش کے خوف یا اس کی شادی شدہ مرتبے کے احترام میں تھے، اس سے ایک محفوظ فاصلہ قائم کر لیا تھا۔ وہ محروق جس کے گرد ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، اب تنہا راہداریوں میں چلتی تھی۔ اس کی دعوتوں کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس کے فون کالز کا جواب مصروفیت کے بہانوں سے دیا جانے لگا۔ ایک شام اس نے اپنی ایک دوست کو فون کیا، چلو شاپنگ پر چلتے ہیں، بہت دن ہو گئے ہیں۔ آج تو ممکن نہیں، گھر پہ کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے ہچکچاہٹ بھرا جواب آیا،
اس سے پہلے کہ معروف کچھ اور کہتی، اسے پس منظر سے آتی ایک دبی دبی آواز سنائی دی۔ یہ اس کی دوست کی والدہ تھی۔ کس کا فون ہے؟ میں نے کہا نا اس لڑکی سے دور رہو، نہ جانے کیسا پیچیدہ معاملہ ہے اس کا، خواہ ہمارے گھر کا نام خراب ہوگا۔ فون اچانک کٹ گیا۔ معروف کے ہاتھ میں پکڑا موبائل فون بے جان سا ہو گیا۔ کانوں میں وہ الفاظ گونج رہے تھے، اس لڑکی سے دور رہو۔ یہ حقیقت ایک ٹھنڈے خنجر کی طرح اس کے وجود میں اتری تھی۔ اب وہ صرف معروف نہیں تھی، وہ ایک پیچیدہ معاملہ بن چکی تھی۔ اس کی انا کا تاج چھن چکا تھا، اب وہ صرف ایک نام کی قیدی تھی، مسز التمش خان۔ وہ نام جس سے وہ نفرت کرتی تھی، اب وہی اس کی واحد شناخت بن کے رہ گیا تھا۔ اس نے التمش کو خود سے دور کرنے کے لیے جو جال بنا تھا، وہ نادانستہ طور پر اس میں خود ہی قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس رات وہ دیر تک اپنی بالکنی میں کھڑی آسمان کو تکتی رہی۔ آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک گہری جان لیوا ویرانی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار تنہائی کی اذیت کو محسوس کیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے اندر کا غرور اور تکبر پہلی بار ٹوٹا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے ایک شخص کو ہرانے کی ضد میں اپنی پوری دنیا کو ہی داؤ پر لگا دیا تھا۔ اسے التمش یاد آیا، اس کا غصہ، اس کی آنکھوں میں چھپی تکلیف اور جاتے ہوئے اس کے سرد الفاظ۔ میں نے اپنا فرض نبھا دیا۔ معروف کے دل میں ایک سوال نے سر اٹھایا، کیا واقعی اس نے صرف اپنا فرض نبھایا تھا، یا وہ جاتے جاتے اس سے اس کی ہر خوشی چھین کر لے گیا تھا؟ 5 سال جیسے پڑ لگا کر اڑ گئے تھے۔ وقت ایک بے رحم مرہم بھی ہے اور ایک گہرا زخم بھی۔ معروف کے لیے یہ 5 سال خود شناسی کا ایک طویل اور کٹھن سفر تھے۔ ان گزرتے سالوں نے اس کی شخصیت سے تکبر اور لاپرواہی کی تمام پرتیں کھرچ ڈالی تھی۔ تنہائی ایک ایسی استاد تھی جس نے اسے زندگی کے ایک نئے زاویے سے دیکھنا سکھا دیا تھا۔ اس نے اپنی ڈگری مکمل کی، مگر اس کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب نہیں بلکہ ماضی کی ایک مستقل پرچھائی تھی۔ وہ اب بھی اسی گھر میں رہتی تھی، مگر اب وہ 18 سال کی وہ شوخ و چنچل لڑکی نہیں تھی۔ اس کے کہکے اب دھیمے مسکراہٹوں میں بدل چکے تھے اور اس کی محفلیں کتابوں اور پودوں تک محدود تھی۔ سمینہ بیگم اپنی بیٹی میں آئی اس مثبت تبدیلی پر خوش تھی، مگر ان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی تھی۔ معروف نے کبھی التمش کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی سوال کیا، جیسے وہ اس کی زندگی کا ایک ایسا باب تھا جسے اس نے پڑھ کر بند نہیں کیا بلکہ جلا کر راکھ کر دیا ہو۔ ان 5 سالوں میں التمش کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، نہ کوئی خط، نہ کوئی فون کال۔ وہ ایک بھولی بسری یاد کی طرح تھا، ایک ایسا نام جو صرف نکاح نامے کے کاغذوں پر موجود تھا۔ معروف نے بھی اسی خاموشی کو قبول کر لیا تھا۔ اس نے مان لیا تھا کہ یہ ایک بے نام رشتہ ہے، ایک ایسی سزا جو اس کے بولے گئے جھوٹ کے لیے ملی تھی۔ پھر ایک دوپہر جب وہ لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، اسے لاؤنج سے اپنی ماں کی غیر معمولی طور پر پرجوش آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور ان کی آواز میں سالوں بعد ایک حقیقی خوشی کی چھلک تھی۔ سچ؟ تم پاکستان واپس آ گئے ہو؟ کب؟ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ ہاں ہاں ضرور آؤ، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تمہارا اپنا گھر ہے بیٹا۔ معروف کے ہاتھ کانپ گئے، اس کے ہاتھ سے پانی کا پائپ چھوٹ گیا اور پانی کی دھار بے ترتیبی سے کیاری میں بہنے لگی۔ اس نے اپنی ماں کے منہ سے صرف ایک ہی شخص کے لیے بیٹے کا لفظ سنا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ شخص جس کے وجود کو وہ تقریباً فراموش کر چکی تھی۔ سمینہ بیگم فون بند کر کے چہکتی ہوئی لان میں آئی۔ معروف سنو تو، التمش واپس آ گیا ہے، ابھی ایئرپورٹ سے فون کیا تھا اس نے، کہہ رہا تھا کہ سیدھا یہیں آ رہا ہے ہم سے ملنے۔ معروف کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، اس کے حواس پر جیسے اوس پڑ گئی۔ 5 سال بعد؟ اب کیوں؟ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات نے سر اٹھایا، مگر زبان گنگ تھی۔ وہ کیا کہتی؟ وہ اس شخص کا سامنا کیسے کرتی جسے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور تلخ ترین زخم دیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اگلے 2 گھنٹے اس نے کیسے گزارے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس اسے اجنبی لگا۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس نے غرور میں آ کر اپنی تقدیر کو چیلنج کیا تھا۔ یہ ایک سنجیدہ خاموش عورت تھی جس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ نہ جانے کس لاشعوری خواہش کے تحت اس نے الماری سے ایک سادہ مگر خوبصورت آسمانی رنگ کا لباس نکالا اور پہن لیا۔ بالوں کو سادگی سے جوڑے میں باندھ لیا۔ وہ تیار نہیں ہو رہی تھی، شاید خود کو اس طوفان کے لیے تیار کر رہی تھی جو دہلیز پہ دستک دینے والا تھا۔ پھر وہ آواز آئی، ایک طاقتور اور مہنگی گاڑی کے رکنے کی آواز۔ یہ التمش کے پرانے خستہ حال جیپ کی آواز نہیں تھی، اس آواز میں ایک رعب، ایک دبدبا تھا۔
معروف بے اختیار کھڑکی کی طرف بھاگی۔ اس نے پردے کی اوٹ سے باہر جھانکا اور جو منظر دیکھا اس پر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ایک چمکتی ہوئی سیاہ مرسڈیز سے ایک شخص باہر نکلا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک بہترین سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بال بہترین انداز میں کٹے ہوئے تھے۔ کلائی میں ایک مہنگی گھڑی چمک رہی تھی۔ اس کے کندھے پہلے سے کہیں زیادہ چوڑے اور مضبوط تھے۔ وقت نے اس کے نقوش کو کند نہیں کیا تھا بلکہ کسی ماہر سنگ تراش کی طرح مزید نکھار دیا تھا۔ اس کی سانولی رنگت اب ایک پراعتماد اور پرکشش رنگ میں بدل چکی تھی۔ اس نے گاڑی سے نکل کر ایک لمحے کے لیے گھر کی طرف دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں وہی پرانی شدت تھی، مگر اب اس میں غصے کی جگہ ایک سرد پرسکون گہرائی نے لے لی تھی۔ معروف کا سانس اس کے سینے میں اٹک گیا۔ اس کے دل نے ایک دھاپ چھوڑی۔ یہ التمش تھا، وہ شخص جسے اس نے بدصورت اور عام کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، آج کسی یونانی دیوتا کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہزاروں لڑکیوں کے خوابوں کا شہزادہ، مقناطیسی شخصیت کا مالک۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی لہر دوڑی، ایک ایسی کشش جسے وہ نام نہ دے سکی۔ ایک ہی لمحے میں اسے وہ شخص بے انتہا اچھا لگا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے 5 سال پرانے الفاظ یاد آئے۔ کیا تم ایک استعمال شدہ لڑکی سے شادی کرو گے؟ اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ بدل گیا تھا، مگر کیا ماضی بھی بدل سکتا تھا؟ اس کی نظروں میں معروف کا عکس آج بھی وہی جھوٹی داغدار لڑکی کا ہوگا۔ اتنے میں نیچے دروازے پہ دستک ہوئی۔ گھنٹی کی آواز پورے گھر کی خاموشی میں گونجی اور سیدھا معروف کے دل پر لگی۔ وہ اپنی جگہ پر مجسمے کی طرح ساکت رہ گئی۔ اس آنے والے طوفان کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پا رہی تھی۔ دروازے پہ ہوئی دستک کی آواز معروف کے لیے کسی فیصلے کی گھڑی کی طرح تھی۔ اس کا وجود کھڑکی کے پاس ہی مجمد ہو گیا۔ نیچے لاؤنج پہ اس کی ماں کی پرجوش آواز ابھری، اور پھر ایک مانوس مگر اب اجنبی لگنے والی مردانہ آواز نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ وہ ہمت مجتمع کر کے لرزتے قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہر قدم اسے ماضی کے ایک ایسے دوراہے پر لے جا رہا تھا جہاں سے اس نے خود اپنی خوشیوں کا راستہ بدل دیا تھا۔ لاؤنج پہ منظر بالکل ویسے ہی تھا جیسے اس نے تصور کیا تھا۔ سمینہ بیگم اپنے بھتیجے کو دیکھ کر آبدیدہ تھی اور اسے دعائیں دے رہی تھی۔ التمش ان کے سامنے مؤدب کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پہ کوئی خاص تاثر نہیں تھا سوائے ایک رسمی مسکراہٹ کے۔ جیسے ہی اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتی معروف پر پڑی، وہ مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو ایک عجیب سی چمک ابھری اور پھر بجھ گئی۔ معروف دھیرے سے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رک گئی۔ اس نے لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر اس سے دیکھا۔ وہ شخص حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ متاثر کن تھا جتنا کھڑکی سے نظر آ رہا تھا۔ اس کی قربت میں ایک ایسی مقناطیسی کشش اور رعب تھا کہ معروف کو اپنے الفاظ بھول گئے۔ السلام علیکم، اس کے لبوں سے بامشکل ایک سرگوشی نکلی۔ التمش نے صرف سر کو جنبش دی۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آواز میں کوئی گرمجوشی نہیں تھی، صرف ایک سرد شناسائی تھی، جیسے وہ کسی کاروباری میٹنگ میں غیر اہم شخص سے مخاطب ہو۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پر معروف سے لا تعلق ہو کر اپنی پھپھو سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ وہ پاکستان میں اپنے نئے کاروباری منصوبوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی کمپنی کے مرکزی شاخ اب پاکستان منتقل کر رہا ہے اور یہی مستقل قیام کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کی گفتگو میں بلا کا اعتماد تھا، اس کے ہر لفظ سے کامیابی اور ذہانت جھلک رہی تھی۔ معروف خاموشی سے صوفے پر بیٹھی اسے دیکھتی اور سنتی رہی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے اپنے 5 سال پرانی بے وقوفی پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ جس شخص کو اس نے اپنی دنیا کے قابل نہیں سمجھا تھا، آج وہ اپنی ایک الگ دنیا بسا چکا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں شاید معروف کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ کافی دیر تک باتیں کرنے کے بعد جب خاموشی کا ایک وقفہ آیا تو سمینہ بیگم نے وہ بات چھیڑ دی جس کے خوف سے معروف کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ بیٹا، تم نے واپس آ کر بہت اچھا کیا۔ انہوں نے محبت سے التمش کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم نے میرا مان رکھا، اپنا وعدہ نبھایا۔ مگر بیٹا، نکاح کوئی منزل نہیں، ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ 5 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم معروف کو اس کا اصل گھر دو۔ میں اپنی بیٹی کی رخصتی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ معروف کے سر پر کسی اندھے کے ہتھوڑے کی طرح برسے۔ اس نے التجا بھری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا، مگر سمینہ بیگم نے نظریں پھیر لی۔ وہ اپنی بیٹی کی تنہا اور ویران زندگی کا خاتمہ چاہتی تھی۔ التمش کے پراعتماد چہرے پہ ایک لمحے کے لیے تناؤ ابھرا۔ اس نے ایک طویل گہری نظر معروف پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ پڑھنا ناممکن تھا۔ وہ نظر معروف کے وجود کو چیرتی ہوئی اس کی روح تک اتر گئی۔ اسے لگا جیسے التمش ان نظروں سے اس کے ماضی کے ہر جھوٹ اور ہر گناہ کا حساب لے رہا ہو۔
معروف نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی۔ لاؤنج کی خاموشی ناقابل برداشت حد تک بوجھل ہو گئی۔ التمش نے اپنی نظریں معروف سے ہٹا کر واپس اپنی پھپھو پر مرکوز کی۔ اس کے چہرے پہ ایک ناقابل فہم سنجیدگی تھی۔ جیسے آپ کی خوشی پھپھو۔ اس کی آواز پرسکون تھی۔ آپ میرے لیے میری ماں کی طرح ہیں۔ آپ کا حکم میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ آپ جب چاہیں رخصتی کی تیاری کریں۔ اس کے الفاظ کسی منظوری سے زیادہ ایک کاروباری معاہدے کی توثیق لگ رہے تھے۔ اس نے یہ سب کہتے ہوئے ایک بار بھی محروق کی طرف نہیں دیکھا، جیسے اس کی مرضی یا موجودگی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہو۔ محروق کا دل ڈوب گیا۔ جس قید سے وہ خود کو آزاد سمجھ رہی تھی، اب اس قید کا دروازہ کھلنے والا تھا، مگر باہر کی دنیا میں جانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک تنگ اور تاریک کوٹری میں ہمیشہ کے لیے بند ہونے کے لیے۔ اس کا نکاح جو اب تک صرف ایک کاغذی کارروائی تھا، اب ایک زندہ حقیقت بن کے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک ایسی حقیقت جس کا نام التمش خان تھا۔ رخصتی کی تاریخ طے پا گئی۔ سمینہ بیگم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر معروف کے لیے یہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ اسے دلہن کے بھاری سرخ جوڑے میں تیار کیا گیا۔ زیورات کا بوجھ اسے اپنے وجود پہ رکھے گئے بوجھ سے کم محسوس ہو رہا تھا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اسے خود پر ہنسی آ گئی۔ وہ دلہن نہیں، کسی قربانی کے لیے تیار کی گئی ایک شے لگ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں خوابوں کی جگہ خوف اور بے بسی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ التمش اسے لینے آیا تو اس کے ساتھ کوئی بارات یا ہجوم نہیں تھا، وہ اکیلا تھا۔ اس نے کسی دولہا کی طرح شیروانی نہیں، بلکہ ایک سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ایک شوہر نہیں، بلکہ ایک محافظ لگ رہا تھا، جو اپنی قیدی کو ایک جیل سے دوسری جیل منتقل کرنے آیا ہو۔ رخصتی کے وقت سمینہ بیگم کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ معروف ان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ صرف جدائی کے آنسو نہیں تھے، یہ آنے والے کل کے خوف کے آنسو تھے۔ وہ اپنی ماں کی محفوظ پناہ گاہ چھوڑ کر ایک ایسے شخص کے ساتھ جا رہی تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کا ایک ذرہ تک نہیں تھا۔ گاڑی میں اس کی اور التمش کے درمیان ایک برفانی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا اور اس کی نظریں مضبوطی سے سڑک پر جمی تھیں۔ معروف کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی، جو اسے دھندلی اور بے معنی لگ رہی تھی۔ یہ سفر اس کی زندگی کے سب سے طویل اور کٹھن سفروں میں سے ایک تھا۔ آخرکار گاڑی ایک بہت بڑے اور جدید طرز کے گھر کے سامنے رکی۔ یہ گھر خوبصورت اور عالیشان تھا، مگر اس میں اپنائیت یا گرمجوشی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ شیشے اور کنکریٹ سے بنا وہ گھر التمش کی شخصیت کی طرح ہی سرد اور متاثر کن تھا۔ وہ اسے لے کر اندر داخل ہوا۔ گھر اندر سے بھی باہر کی طرح ہی خاموش اور ویران تھا۔ کوئی استقبال کرنے والا نہیں تھا، کوئی خوشی کا ماحول نہیں تھا۔ ایک ملازم نے خاموشی سے ان کا سامان اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ التمش سے اوپر ایک بہت بڑے اور پرتعیش کمرے کے سامنے لا کر کھڑا کر گیا۔ کمرہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے سویٹ کی طرح ہر آسائش سے آراستہ تھا، مگر اس میں بھی وہی سرد مہری اور بیگانگی تھی۔ معروف دھیرے سے اندر داخل ہوئی۔ التمش دروازے پر ہی رک گیا۔ اس نے کمرے میں قدم نہیں رکھا۔ معروف نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انکہا سوال تھا۔ تب التمش نے اسی خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز سپاٹ اور ہر قسم کے جذبے سے آ رہی تھی۔ میں نے پھپھو کی خواہش پوری کر دی ہے۔ تم اس گھر میں میرے نام کے ساتھ رہو گی۔ دنیا کی نظر میں تم مسز التمش خان ہو۔ تمہیں ہر آسائش، ہر سہولت ملے گی جس کا تم تصور کر سکتی ہو۔ تمہارے کسی بھی اخراجات پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اس کی سرد نگاہیں معروف کے دل میں اتر گئیں۔ مگر مجھ سے کسی اور چیز کی امید مت رکھنا۔ میں نے اپنے والد کا وعدہ اور اپنی پھپھو کی خواہش نبھائی ہے۔ ایک شوہر سے کی جانے والی کوئی بھی توقع مجھ سے وابستہ مت کرنا۔ اس کے الفاظ کسی تیز دھار کنجر کی طرح معروف کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ وہ آخری امید، وہ ننھا سا دیا جو شاید اس کے دل کے کسی کونے میں روشن تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، التمش نے ایک ہی پھونک میں بجھا دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور بنا کوئی اور لفظ کہے وہاں سے چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے کی خاموشی میں ایک دھماکے کی طرح گونجی۔ معروف دلہن کے بھاری لباس اور زیورات کے بوجھ تلے وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ ایک سونے کے پنجرے میں قید کر دی گئی تھی، ایک ایسے قید خانے میں جہاں اس کی قید بان ہی اس کا شوہر تھا۔ دن ایک جیسے تھے اور راتیں ان سے زیادہ بے رحم۔ معروف کی زندگی التمش کے عالیشان مگر سرد گھر میں ایک بے جان گھڑی کی طرح گزر رہی تھی جس کے سیل نکال دیے گئے ہوں۔ وہ سانس لیتی تھی، کھاتی پیتی تھی، مگر اس کے وجود میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ التمش کا رویہ پہلے دن کی طرح ہی سرد اور لا تعلق تھا۔
وہ صبح ہونے سے پہلے گھر سے نکل جاتا اور رات گئے واپس لوٹتا۔ اگر کبھی ان کا آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو وہ اسے اس طرح نظر انداز کر دیتا جیسے وہ کوئی شفاف شیشہ ہو جس کے آر پار تو دیکھا جا سکتا ہے مگر اس کے وجود کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ خاموش اذیت معروف کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ اس کے بولے گئے ایک جھوٹ نے اس کی زندگی کو ایک ایسے دھوراہے پہ لا کھڑا کیا تھا جہاں ہر راستہ بند گلی میں نکلتا تھا۔ اب اس میں مزید یہ بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اس لاتعلق کے زہر کا تریاق چاہتی تھی، چاہے وہ تریاق مزید نفرت کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے فیصلہ کیا آج وہ التمش کے سچ بتا کر رہے گی۔ رات کے پچھلے پہر جب وہ اپنے اسٹڈی روم میں کام کر رہا تھا، معروف ہمت کر کے اس کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پہ دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے ایک بھاری مصروف آواز ابھری۔ معروف نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ التمش لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ معروف کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ التمش نے اپنی انگلیاں کی بورڈ پر روکی مگر نظریں اب بھی اسکرین پر تھی۔ میں مصروف ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے، میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ التمش نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے کہو، اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ وہ جو 5 سال پہلے میں نے آپ سے کہا تھا۔ معروف نے گہرا سانس لیا۔ وہ سب جھوٹ تھا۔ میں نے آپ سے نکاح توڑنے کے لیے، آپ کو خود سے دور کرنے کے لیے وہ سب کچھ کہا تھا۔ اس کے اعتراف پر التمش کے چہرے پہ حیرت کے نہیں بلکہ ایک گہری طنزیہ مسکراہٹ کے تاثرات ابھرے۔ وہ آرام سے اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ جھوٹ؟ اچھا تو آپ سچ یاد آ گیا تمہیں؟ اس نے معروف کے گرد ایک چکر کاٹتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں پوچھا۔ ذرا سوچنے دو، یہ سچ تمہیں اب کیوں یاد آیا؟ شاید اس لیے کہ اب تم نے التمش خان کی کامیابی دیکھ لی ہے۔ یہ گھر، یہ دولت، یہ اسٹیٹس، اب تمہیں ان سب میں حصہ چاہیے۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ تو تم نے سوچا کہ معصومیت کا ناٹک کر کے تم میرا دل جیت لوگی، میری قربت حاصل کر لوگی۔ اس کے الفاظ زہریلے تیروں کی طرح معروف کے دل پر لگ رہے تھے۔ بہت خوب معروف، بہت شاندار منصوبہ ہے۔ معروف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں کچھ غلط نہیں سمجھ رہا۔ اس نے معروف کی بات کاٹ دی۔ میں تمہاری فطرت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تم ہمیشہ سے خود غرض رہی ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، اب شوہر ہوں تمہارا تو ایک بار تمہاری اس خواہش کو بھی پوری کر دیتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی تحقیر تھی کہ معروف کو لگا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اس کی نظر التمش کی میز پہ رکھی ایک فائل پر پڑی۔ فائل کے اوپر جلی حروف میں کمپنی کا نام لکھا تھا، پریزاد انٹرپرائزز۔ معروف کے وجود پہ جیسے بجلی گر پڑی۔ پریزاد، یہ وہ نام تھا جس سے اس کی ماں اسے محبت سے پکارتی تھی۔ یہ اس کی شناخت تھی اور التمش نے اپنی پوری سلطنت کا نام اسی کے نام پر رکھا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں امید کی کرن جاگی مگر جب اس نے التمش کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں محبت نہیں تھی بلکہ ایک گہرا نہ ختم ہونے والا انتقام تھا۔ وہ سمجھ گئی یہ نام کوئی خراج تحسین نہیں تھا، یہ ایک تانا تھا، ایک روزانہ یاد دہانی تھی کہ وہ پریزاد جس نے خود کو داغدار بتایا تھا آج اس کی ہر کامیابی پر مہر کی طرح ثبت ہے۔ اس کا ہر بزنس ایوارڈ، ہر کامیابی معروف کے جھوٹ پر ایک تماچا تھا۔ اس احساس نے معروف کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ بنا کچھ کہے سسکتی ہوئی اس کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ پیچھے سے التمش کے سرد بے رحم قہقہے کی آواز آ رہی تھی، ایک ایسی آواز جو اس رات کے اندھیرے میں اس کی روح تک کو زخمی کر گئی۔ اس رات کے اعتراف اور اس کے نتیجے میں ہوئی ذلت کے بعد معروف مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ اس نے جیسے خود سے بھی بات چیت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب التمش کے سائے سے بھی دور بھاگتی۔ اس کے اندر کی بچی کچی ہمت بھی دم توڑ چکی تھی۔ اس کی دنیا اس کے کمرے کی دیواروں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اور اس کی صحت دن بدن گرنے لگی تھی۔ ہلکا ہلکا بخار ہر وقت اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتا۔ التمش نے یہ تبدیلی محسوس کی مگر اس نے خود کو یقین دلایا کہ یہ بھی اس کا کوئی نیا ناٹک ہے۔ مگر کبھی کبھی رات کو جب وہ اس کے کمرے کے پاس سے گزرتا اور اندر سے اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سنتا تو اس کے دل میں ایک انجانہ سا خلش پیدا ہوتا۔ اس کا ذہن کہتا کہ یہ لڑکی سزا کی مستحق ہے مگر اس کا دل اس دلیل کو ماننے سے انکاری تھا۔ ایک رات شہر میں شدید طوفان آیا۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک سے آسمان لرز رہا تھا۔ التمش کسی میٹنگ سے دیر سے گھر لوٹا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید طوفان کی وجہ سے بجلی چلی گئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ کی روشنی میں اندر داخل ہوا۔ ملازم سو چکے تھے۔
وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ لاؤنج کے صوفے کے پیچھے اسے کوئی حویلا سا نظر آیا۔ ایک لمحے کو وہ چونکا، پھر دھیرے سے اس طرف بڑھا۔ روشنی قریب کی تو دیکھا کہ معروف گھٹنوں میں سر دیے ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ بجلی کی ہر چمک پر اس کا پورا وجود خوف سے کانپ جاتا تھا۔ اسے بچپن سے ہی طوفان اور گرج چمک سے شدید خوف آتا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جو دنیا کے سامنے اتنی نڈر اور بے باک بنتی تھی، آج ایک خوفزدہ بچی کی طرح سمٹی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر التمش کے دل میں پہلی بار نفرت کے علاوہ کوئی اور جذبہ پیدا ہوا، ایک انجانی سی ہمدردی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں قریب پڑے شیشے کے گلدان سے ٹکرایا، جو طوفانی ہوا سے گر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، شیشے کا ایک تیز ٹکڑا اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ اس کے منہ سے تکلیف کی ایک تیز آواز نکلی اور خون کی ایک لکیر اس کی ہتھیلی سے بہنے لگی۔ اس آواز پر ماہرخ نے چونک کر سر اٹھایا۔ اندھیرے میں بھی اس نے التمش کو ہاتھ پکڑے تکلیف میں دیکھا تو اپنا سارا خوف بھول کر اس کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی آواز میں حقیقی پریشانی اور گھبراہٹ تھی۔ کچھ نہیں، معمولی سی خراش ہے۔ التمش نے اپنا ہاتھ نیچے کرنے کی کوشش کی، مگر ماہرخ نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے التمش کا ہاتھ پکڑا اور اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر زخم کو دیکھا۔ زخم گہرا تھا اور خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ خون بہت بہہ رہا ہے، آپ یہیں رکیں، میں فرسٹ ایڈ باکس لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی گئی اور چند لمحوں میں باکس لے آئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کے باوجود وہ بڑے سکون اور مہارت سے اس کے زخم کو صاف کرنے لگی۔ التمش خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کے نرم ہاتھوں کا لمس، اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی سچی فکر، اس کی اپنی تکلیف بھلا کر التمش کے لیے پریشانی، یہ سب کچھ اس تصویر سے بالکل مختلف تھا جو التمش نے اپنے ذہن میں بنا رکھی تھی۔ وہ عورت جو اس کے خیال میں ایک مطلب پرست اور دھوکے باز تھی، اس وقت اس کی مرہم پٹی ایک ایسی اپنائیت سے کر رہی تھی جیسے وہ اس کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی شخص ہو۔ جب وہ پٹی باندھ رہی تھی تو اس کا چہرہ التمش کے بہت قریب تھا۔ التمش نے پہلی بار اتنے غور سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد تھکن کے ہلکے حلقے تھے، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی معصومیت تھی جسے التمش آج تک دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک سوال نے سر اٹھایا، کیا ایک جھوٹی اور استعمال شدہ عورت کی آنکھوں میں ایسی سچی فکر ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے لمس میں اتنی اپنائیت ہو سکتی ہے؟ اس کے دل میں شک کا بیج پہلی بار بویا گیا تھا۔ کہیں وہ سچ تو نہیں کہہ رہی تھی؟ یہ خیال اس کے ذہن میں ایک دھماکے کی طرح آیا اور اسے اندر تک ہلا گیا۔ اگر وہ سچ کہہ رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ پچھلے 5 سال سے وہ ایک معصوم کو سزا دے رہا تھا۔ اس کا سارا انتقام، اس کی ساری نفرت ایک بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس رات کے واقعے نے التمش کے اندر جمی ہوئی نفرت کی برف کو پگھلا دیا تھا۔ ماروق کی آنکھوں میں نظر آنے والی سچی فکر اور اس کے لمس کی اپنائیت نے اس کے دل میں شک کا وہ بیج بو دیا تھا جو اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک تناور درخت بنتا جا رہا تھا۔ وہ اب ماروق کو نظر انداز نہیں کر پاتا تھا۔ وہ جب بھی گھر میں ہوتا، اس کی نظریں لاشعوری طور پہ ماروق کو تلاش کرتی۔ وہ اسے دیکھتا کہ کس طرح وہ ایک سائے کی طرح گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی، کس طرح اس کی آہٹ پاتے ہی سہم کر راستہ بدل لیتی۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی اداسی اب التمش کو اس کے ناٹک کا حصہ نہیں بلکہ اپنی ہی بے رحمی کا نتیجہ لگتی تھی۔ اسے اپنی اسٹڈی میں کہے گئے الفاظ یاد آتے تو اس کا اپنا وجود شرمندگی سے سکڑ جاتا۔ وہ سوچتا کہ اگر وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی تو اس نے ایک معصوم روح کو کس قدر اذیت دی تھی۔ یہ خیال ہی اس کے لیے روح فرسا تھا۔ وہ اب حقیقت جاننا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ اس سے براہ راست پوچھنے کا مطلب تھا کہ وہ شاید پھر خوفزدہ ہو جائے۔ وہ کوئی ایسا ثبوت چاہتا تھا جو اس کے دل کو ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دے۔ کئی دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ ایک رات وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ اس کے قدم خود بخود ماہرخ کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ دروازہ مکمل طور پر بند نہیں تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ اس نے جھری سے اندر جھانکا۔ ماہرخ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی اور اس کی دعا کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے انداز میں التمش کی سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ یا اللہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ میں نے اپنی انا کی خاطر ایک جھوٹ بولا اور اس کی سزا میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ میرے اللہ التمش کے دل میں میرے لیے نفرت ختم کر دے، ان کے دل کو سکون دے۔ میں نے ان کا دل بہت دکھایا ہے، مجھے معاف کر دے مولا۔ اس کی دعا کا ہر لفظ التمش کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ یہ کسی چلاک عورت کے الفاظ نہیں تھے،
یہ ایک ٹوٹی ہوئی پشیمان روح کی فریاد تھی۔ التمش کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کا آخری شک بھی یقین میں بدل گیا تھا۔ محروق سچ کہہ رہی تھی۔ ہمیشہ سے اس رات اس نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اس نے محروق کو مزید اس اذیت میں مبتلا نہ رکھنے کا عہد کیا۔ وہ اس کے قریب گیا۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ اس کے دل میں محبت اور پچھتاوے کا طوفان تھا۔ وہ اس کے قریب گیا تو محروق نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ محروق کا وجود کانپ رہا تھا۔ اس لمحے جب اس نے محروق کی آنکھوں میں دیکھا، اسے وہاں 5 سال پہلے والی مغرور لڑکی نہیں بلکہ ایک ایسی عورت نظر آئی جس نے بے پناہ تکلیف سہی تھی۔ اس کے قربت نے التمش پہ وہ آخری حقیقت بھی کھول دی جس سے وہ اب تک انجان تھا۔ اس کی پاکیزگی، اس کی معصومیت، ہر شے عیاں تھی۔ یہ انکشاف التمش کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے وجود کو جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل یقین حد تک تکلیف اور خود سے نفرت کے تاثرات تھے۔ وہ محروق کو نہیں، خود کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی بے رحمی اور ظلم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بنا کوئی لفظ کہے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ محروق اس کے عجیب رد عمل پر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اسے لگا کہ شاید اس کی قربت نے التمش کو اس سے مزید متنفر کر دیا ہے۔ وہ وہیں بستر پہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دوسری طرف التمش اپنے اسٹڈی روم میں تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ وہ مضبوط پر اعتماد التمش خان جس نے اپنی محنت سے ایک سلطنت کھڑی کی تھی، آج اپنے ہی ضمیر کے بوجھ تلے دب کر ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ اس نے غصے اور بے بسی میں میز پہ پڑی ہر شے کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آوازیں اس کے اندر ٹوٹتے ہوئے وجود کا عکس تھیں۔ وہ کرسی پہ گرا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسے اپنا ہر ظلم یاد آ رہا تھا۔ اس کا سرد لہجہ، اس کا نکاح کے فوراً بعد چلے جانا، اس کا پریزاد کہہ کر تانا دینا، ہر یاد اس کی روح پر کوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس نے ایک ایسی لڑکی کو سزا دی جو خود اس کے ہی لگائے ہوئے زخم سہ رہی تھی۔ اس کی 5 سالہ نفرت اور انتقام کی بنیاد ایک جھوٹ پر نہیں، ایک بہت بڑی غلط فہمی پر تھی۔ وہ مجرم نہیں تھی، مجرم تو وہ خود تھا۔ اگلی صبح جب محروق اٹھی تو اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مزید اس گھر میں نہیں رہے گی۔ وہ التمش کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی تاکہ وہ سکون سے رہ سکے۔ وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے بے دلی سے دروازہ کھولا تو سامنے التمش کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ رات والے التمش سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پہ کئی صدیوں کی تھکن اور پچھتاوا تھا۔ وہ اندر آیا اور محروق کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ محروق، اس کی آواز بھر آ گئی تھی، میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے تم پہ ظلم کیا ہے۔ میری انا، میرے غصے نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے ایک ایسی غلطی کی سزا تمہیں دی جو تم نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں نے ایک ایسی غلطی کی سزا تمہیں دی جو تم نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ محروق کے لیے یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ وہ التمش خان جو کبھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، آج اس کے قدموں میں بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ نہیں التمش، غلطی صرف آپ کی نہیں تھی۔ اس کی آواز میں بھی وہی ٹوٹا پن تھا۔ شروعات میں نے کی تھی۔ میرے غرور نے، میرے برے الفاظ نے آپ کو تکلیف دی۔ اگر میں وہ سب نہ کہتی تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے گلے شکوے نہیں بلکہ اپنے کیے پہ پشیمانی اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی تھی۔ جب آپ 5 سال بعد واپس آئے تھے، محروق نے ہمت کر کے اعتراف کیا، میں اسی دن آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، مگر میں اپنے ماضی کے بوجھ تلے اتنی دبی ہوئی تھی کہ کبھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ محروق کے اس اعتراف نے التمش کو جیسے نئی زندگی دی۔ اس نے آنسوؤں بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ محبت؟ اس کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ محبت تو مجھے بھی تم سے نہ جانے کب سے تھی، شاید اسی دن سے جب تمہیں پہلی بار یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ تمہاری بے باکی، تمہاری شوخی، سب کچھ مجھے اچھا لگتا تھا، مگر میرے اظہار کا طریقہ غلط تھا۔ تمہارے انکار نے میری مردانہ انا کو ایسا زخم لگایا کہ میں محبت اور نفرت میں فرق بھول گیا۔ میرا غصہ، میرا انتقام، سب میری ٹوٹی ہوئی محبت کا ہی ایک روپ تھا۔ یہ اعتراف کا لمحہ تھا۔ سالوں سے دلوں پر پڑے گرد و غبار اور غلط فہمیوں کے پردے ہٹ چکے تھے۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بے نقاب تھے، اپنی تمام غلطیوں اور اپنی تمام محبتوں کے ساتھ۔ التمش اٹھا اور اس نے نرمی سے محروق کے آنسو پوچھے، کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں؟
التمش اٹھا اور اس نے نرمی سے ماہروخ کے آنسو پوچھے۔ کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں ماہروخ؟ کیا تم اس شخص کو قبول کر سکتی ہو جس نے تمہیں اتنے دکھ دیے؟ ماہروخ نے نم آنکھوں سے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اس کے لیے یہ لمحہ کسی خواب کی تعبیر سے کم نہیں تھا۔ التمش نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے سے باہر لے کر لان میں آ گیا۔ صبح کی تازہ ہوا اور سورج کی نرم دھوپ نے ان کا استقبال کیا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنی کمپنی کا نام پریزاد کیوں رکھا تھا؟ التمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شروع میں یہ میرے انتقام کی علامت تھی، ایک تانا تھا، مگر آج سے یہ میری محبت کا اعتراف ہے۔ اس دن اس گھر کی سرد دیواروں نے پہلی بار دو دلوں کی دھڑکنوں کو ایک ساتھ محسوس کیا۔ ان کی کہانی کا مشکل حصہ ختم ہو چکا تھا اور اب ایک نئی صبح ان کی منتظر تھی، ایک ایسی صبح جس میں نفرت اور غلط فہمیوں کا اندھیرا نہیں بلکہ محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ کا اجالا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ انہوں نے بہت وقت ضائع کر دیا تھا، مگر آنے والی زندگی اس ضائع شدہ وقت کا بہترین ازالہ کرنے کے لیے کافی تھی۔